واقعہ ٹیوب کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج کے سبق آموز واقعے کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دور دراز گاؤں میں ایک نیک دل کسان رہتا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ احمد سادہ طبیعت، محنت اور خدا ترس انسان تھا۔ اس کے پاس زیادہ زمین نہیں تھی، بس ایک چھوٹا سا کھیت تھا جس پر وہ رات دن محنت کرتا اور جو کچھ پیدا ہوتا اسی میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن صبح سویرے احمد اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک کمزور سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی پکار رہا ہو۔ اس نے ہل روک کر ادھر ادھر دیکھا تو کھیت کے کنارے ایک چھوٹا سا زخمی ہرن زمین پر پڑا دیکھا۔ احمد فوراً اس کے پاس پہنچا۔ ہرن کے پاؤں میں تیر لگا ہوا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ وہ شکاریوں سے بچ کر بھاگا تھا اور احمد کے کھیت میں آ کر گر پڑا۔ احمد نے نرمی سے ہرن کے زخم کو صاف کیا، اپنے کپڑے کی پٹھی باندھی اور اسے اپنے کمرے میں لے جا کر آرام سے لیٹا دیا۔ احمد کی بیوی نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ زخمی جانور کو گھر لانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر یہ مر گیا تو بیماری بھی لگا سکتا ہے۔ لیکن احمد نے نرمی سے جواب دیا، یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، اگر میں اس کی مدد نہ کروں تو کل کو خدا میری مدد کیسے کرے گا؟ چند دنوں میں ہرن کا زخم بھر گیا۔ ایک صبح وہ اٹھا، احمد کے ارد گرد گھوما جیسے اس کا شکر گزار ہو، پھر جنگل کی طرف نکل پڑا۔ احمد اسے بھول گیا جیسے ایک معمولی نیکی کی ہو، مگر قدرت نے اس نیکی کا بدلہ لکھ دیا تھا۔ کچھ سال گزر گئے، ملک میں قحط پڑا، بارشیں نہ ہوئی، فصلیں سوکھ گئی، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ احمد کا کھیت بھی سوکھ گیا، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا، بچوں کے چہرے پیلے پڑ گئے، بیوی روتی رہتی۔ احمد رات دن خدا سے دعا کرتا مگر بظاہر کوئی امید نظر نہ آتی۔ ایک رات جب سب سو گئے تو احمد صحن میں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا کہ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ چونکا۔ دروازے کے باہر ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، لمبی سفید داڑھی، نرم چمکدار آنکھیں۔ پھر احمد نے اس شخص سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ شخص مسکرا کر بولا، مجھے تمہاری نیکی کی خوشبو یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ کچھ سال پہلے تم نے ایک زخمی ہرن کی جان بچائی تھی، یاد ہے؟ احمد حیران رہ گیا، پھر آہستہ سے بولا، جی، لیکن وہ تو معمولی سی بات تھی۔ اس شخص نے کہا، اس ہرن نے جنگل کے بادشاہ سفید ہرن کو تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ وہ ہرن دراصل اس بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اس وقت سے جنگل کے جانور تمہیں یاد رکھنے لگے۔ اب تمہاری مدد کا وقت آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس شخص نے احمد کو ایک تھیلی دی۔ تھیلی کھولی تو تھیلی کے اندر سونے کے اشرفیہ چمک رہی تھی۔ یہ سب جنگل کے جانوروں کی طرف سے ہے۔ اپنی زمین دوبارہ آباد کرو، لوگوں کی مدد کرو اور نیکی پھیلاؤ۔ یہ کہہ کر وہ شخص اچانک غائب ہو گیا، جیسے کبھی آیا ہی نہ ہو۔ احمد کو یقین ہو گیا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ایک فرشتہ تھا۔ احمد نے ان پیسوں سے اپنی زمین میں کنواں کھدوایا، پانی نکالا، نئی فصلیں اگائے، گاؤں کے لوگوں میں اناج بانٹا۔ آہستہ آہستہ ان کا گاؤں دوبارہ سرسبز ہو گیا۔ جب بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک غریب کسان نے قحط کے دوران سب کی مدد کی تو اس نے احمد کو دربار میں بلایا اور اسے نیکی کا چراغ کا لقب دیا۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ جو خدا کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، خدا اس پر ضرور رحم کرتا ہے۔ مشکل وقت آ سکتا ہے
مگر نیک لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ خدا کی مدد ہوتی ہے۔ احمد اب گاؤں کا نہایت معزز شخص بن چکا تھا۔ اس کے دروازے پر روز ضرورت مندوں کی قطار لگتی۔ کوئی بیمار ہوتا تو احمد اسے دوا دلواتا، کسی کے گھر میں فاقہ ہوتا تو وہ اناج پہنچاتا۔ وہ دولت کو اللہ کی امانت سمجھتا اور ہر ایک کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتا۔ ایک دن شام کے وقت جب وہ درخت کے سائے میں بیٹھا کچھ حساب لکھ رہا تھا، ایک نوجوان لڑکا دوڑتا ہوا آیا۔ اس کی حالت نہایت پریشان کن تھی، کپڑے پھٹے ہوئے، آنکھوں میں خوف اور سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے احمد سے کہا، بابا جی بچا لیجئے، میرے پیچھے ظالم سپاہی ہے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا۔ احمد نے اسے اندر چھپا لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد سپاہیوں کی ٹولی آ گئی۔ انہوں نے احمد سے پوچھا، کیا تم نے ایک بھگوڑے کو دیکھا ہے؟ وہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں میں سے ہے۔ احمد نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں تو سارا دن کھیتوں میں رہتا ہوں، کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ پھر سپاہی وہاں سے چلے گئے۔ رات کے وقت احمد نے اس لڑکے سے پوچھا، تم نے ایسا کیا کیا کہ سپاہی تمہیں تلاش کر رہے ہیں؟ لڑکے نے کہا، میرا نام فراز ہے، میرا تعلق ایک دیانتدار کسان گھرانے سے ہے، لیکن میرے والد کو جھوٹے مقدمے میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ میں انصاف کے لیے شہر کے دربار گیا، مگر میرے خلاف سازش ہوئی اور اب مجھے باغی قرار دے دیا گیا ہے۔ احمد نے اسے چند دن اپنے گھر میں چھپا لیا، اسے صاف کپڑے پہنوائے، خوراک دی اور پھر اسے قریبی شہر کے ایک عالم دین کے پاس بھیج دیا جو انصاف پسند اور بہادر تھے۔ چند مہینے بعد فراز نے سچائی کو ثابت کیا، اپنے والد کی رہائی دلوائی اور پھر بادشاہ کے دربار میں جا کر اعلیٰ افسر بن گیا۔ مگر اس نے اپنی شناخت چھپائی کیونکہ وہ احمد کے احسان کو خفیہ طور پر چکانا چاہتا تھا۔ چند سال بعد احمد بوڑھا ہو گیا۔ اس کے بال سفید مگر چہرہ نور سے چمکتا۔ اس کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، سب سادہ اور شریف تھے۔ ایک دن بادشاہ کا قاصد آیا اور بولا، بادشاہ سلامت آپ کو دربار میں بلانا چاہتے ہیں۔ احمد حیران رہ گیا۔ وہ دربار میں پہنچا تو دیکھا کہ وزیر کا چہرہ اسے جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ وہی لڑکا فراز اب وزیر سلطنت تھا۔ فراز نے سب کے سامنے کہا، یہ وہی شخص ہے جس نے قحط میں لوگوں کی مدد کی، جانوروں کی جان بچائی اور ایک بے گناہ کو ظلم سے بچایا۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں اسی کی نیکیوں کا نتیجہ ہے۔ بادشاہ نے احمد کو گلے لگا لیا اور اسے سلطنت کا مشیر مقرر کر دیا۔ احمد نے انکار کیا مگر بادشاہ نے کہا، ہمیں ایسے ہی نیک لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ احمد نے شرط رکھی کہ وہ ہمیشہ سچ بولے گا، انصاف سے کام لے گا اور کبھی کسی طاقتور کی طرف داری نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے وعدہ کیا اور احمد کے اصولوں پر سلطنت کا نظام قائم کیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جایا کرے۔ شکریہ۔